سر یہ بتائے گا یہ جو اتنی بڑی سی شپ ہے یا آئی ڈونٹ نو کیا، یہاں میں کہتی ہوں تھوڑا سا واک بھی کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا ہمیں بتائیں بھی کہ یہ کس قسم کی شپ ہے جو اتنی مختلف ہے؟ اچھا، یہ ایک بڑا ہی یونیک ویسل ہے. اٹس کالڈ ہاور کرافٹ. اب ہاور کرافٹ ایک ایمفیبیس ویسل ہے. ایمفیبیس ویسل کا مطلب یہ ہے کہ یہ لینڈ پہ بھی چل جاتا ہے اور پانی پہ بھی چل جاتا ہے. جس طرح کی ہماری یہاں ادھر ٹرین ہے کہ پانی بھی ہے اور مڈ لینڈ پیچز بھی ہیں، اس کے لیے یہ ایک بہت کارآمد چیز ہے. اس کے میں آپریشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نیچے یہ جو بلیک شیٹ نظر آ رہی ہے، دس از کالڈ اے اسکرٹ. اسکرٹ جب انفلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جو باڈی ہے یہ ایئر میں سسپینڈ ہو جاتی ہے. ایئر میں سسپینڈ ہونے کے بعد وہ پیچھے جو فینز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ پروپیلرز ہیں، اس کی وجہ سے اس کو پش ملتا ہے آگے فارورڈ موشن. بیسیکلی اس میں ہوا بھر جاتی ہے. اس میں ہوا بھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب وہ اس ہوا کی اس کیپیبلٹی کی وجہ سے نا اس کی اسپیڈ 40 ناٹس، دیٹ میکس اباؤٹ 80 کلومیٹرز پر آور. اتنی اسپیڈ سے یہ یعنی کہ ٹریول کر سکتا ہے جو، اور 80 کلومیٹرز پر آور پانی میں ٹریول کرنا دیٹ از اے بگ کیپیبلٹی. اس کے ساتھ ساتھ یہ اس میں جو کیرینگ کیپیسٹی ہے، اس میں ہم گاڑیاں بھی لے جاتے ہیں، مین پاور بھی لے جاتے ہیں. بیسیکلی لاجسٹکس کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہے. جی بالکل، لاجسٹکس کے لیے بھی. اور کس پرپز میں، یعنی جنگ کے اوقات میں یا نارمل سینیریو میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو از انٹینڈیڈ فار وار ٹائم. لیکن بالکل اس کو ہم HADR ہیومنٹیرین اسسٹنس اینڈ ڈیزاسٹر ریلیف فلڈز میں ہم نے ان کو استعمال کیا ہوا ہے. بہت سارے فلڈز میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. بالکل. اس کو چلانے کے لیے کوئی اسپیشل کچھ ٹریننگ یا کچھ چاہیے ہوتی ہے یا آپ کے تمام جو سولجرز ہیں وہ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کیونکہ اتنا اسپیشلائزڈ ہے، اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے، وہ ہاور کرافٹ پائلٹ کورس کہتے ہیں. وہ ہم خود ہی سب سے پہلے جو اس کے پائلٹ تھے وہ انہوں نے باہر سے کورس کیا تھا. اینڈ ایونچولی وی ڈیولپڈ آور اون کیپیبلٹی کہ ہم خود ہی ٹرین کرتے ہیں، ہم خود ہی آپریٹ کرتے ہیں، ہم خود ہی مینٹین کرتے ہیں. دیٹ اسپیکس اے لاٹ آف آور کیپیبلٹی. چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں 31 کریک بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر جواد طور صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سائٹ کتنی امپورٹنٹ ہے اسٹریٹجیکلی پاکستان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. جواد صاحب پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کا. سر یہ بتائے گا کہ یہ جو سائٹ ہے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو اسٹریٹجیکلی بھی دیکھیں تو آخر اتنا مسائل اور کنٹروورسیز کیوں ہوتی ہیں اس کے گرد؟ اس سوال کے لیے پہلے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. جب 1947 میں پاکستان اور انڈیا جب بنے تھے، جو بارڈر ڈیمارکیٹ ہوئے تھے، اس میں یہاں سر کریک کا جو بارڈر ہے وہ انڈیمارکیٹڈ رہ گیا تھا بیسڈ آن کہ جو 1914 میں میپ ہے وہی اس کو ریفرنس رکھتے ہوئے. لیکن بعد میں انڈیا نے اپنا سٹانس چینج کر دیا. وہ کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں، جو سر کریک ہے اس میں جو بارڈر ہے دیٹ رنز ان دا سینٹر آف سر کریک، جبکہ پاکستان کا وہی اوریجنل سٹانس جو 1914 سے چلتا آ رہا ہے وہی رہا کہ نہیں، دا بارڈر رنز along دا ایسٹرن ایج آف سر کریک. اب اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے 1947 سے لے کے ابھی تک یہ والا جو بارڈر ہے وہ ابھی تک انڈیمارکیٹڈ رہا ہے. اب اس میں جو اسٹریٹجک سگنیفیکنس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایریا ہے اٹ از اکنامکلی اس کا بہت پوٹینشیل ہے، فرام ہائیڈرو کاربنز ٹو سی لائف. اس میں یہ جو اکنامک پوٹینشیل ہے دیٹس دا ریزن جو پاکستان اور انڈیا میں آپس میں اس کا ڈسپیوٹ ہے. تو ایکچولی شاہ بندر اٹ سیلف جو ہے وہ بھی بڑا فیمس رہا ہے، تو اس جگہ کو ایز اے بیس اسٹیبلش کرنے میں اور پھر اوبویسلی علاقے نے بڑے اکنامکلی اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے، تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بالکل. یہ شاہ بندر جو ٹاؤن ہے دیٹ واز اسٹیبلشڈ ان اباؤٹ 1750s میں اسٹیبلش ہوا تھا. اینڈ اٹ ریمینڈ بائی دا نیم آپ جیسے کہ شاہ بندر، اٹ واز دا کنگ آف پورٹس. اور ساری جو ادھر کی اکنامک ایکٹیویٹی جو سندھ سے مڈل ایسٹ کی طرف جاری ہوتی تھی اور ایون ڈاؤن ساؤتھ انڈیا پیننسلا کی طرف، وہ ادھر سے ہی جنریٹ ہوتی تھی. انفارچونیٹلی جو ٹرین ہے وہ شفٹ ہوتی رہتی ہے. انڈس جو اس کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ تھا اس نے اپنا روٹ چینج کر لیا. ان اٹس ہیڈ جو شاہ بندر ہے اس میں اباؤٹ 50,000 کی پاپولیشن ہوتی تھی. اب وہ کافی کم ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. لیکن ابھی بھی جب ہم پاکستان نیوی نے اس ایریے کو ٹیک اوور کیا، یہ کب کی بات ہے، یعنی کب ٹیک اوور کیا؟ ہم ادھر آئے تھے 1998 میں. سو وی بین ہیئر فار آلموسٹ لائک 30 years.
تو आई थिंक उसी वक्त ये इशू ज़्यादा पाइल अप हुआ था सर क्रीक का, इसलिए ये स्पॉट लेना पड़ा. सर क्रीक का इशू बिल्कुल 1998 में ही ये पॉप अप फ्लेयर अप हुआ था. उससे पहले ये बिल्कुल डोरमेंट रहा था. इंडिया ने उस वक्त अपने स्टांस पे जो चेंज किया था वो उसमें एक्टिविटीज़ भी अपनी प्रेजेंस उधर इंक्रीज़ करना उन्होंने शुरू कर दी थी सर क्रीक के एरिया में. एंड वी हैड टू रिस्पॉन्ड. आई मीन फोर्सफुली इस तरह बॉर्डर एरिया चेंज करना गवर्नमेंट लेवल पे जो भी डिसाइड हो इट शुड पीसफुली हो जाए. अदरवाइज़ नहीं होता. वी आर रेडी फॉर इट. ये जो सर क्रीक की बाउंड्री है बेसिकली, जो मैं आपकी बात से समझी हूँ कि उन्होंने बेसिकली सी के अंदर लाइन मार्क की हुई है और आप लोग इसको कहते हैं कि नहीं ये एक प्रॉपर टेरियन के ऊपर या लैंड के ऊपर इसको मार्क किया जाना चाहिए. तो वो जो क्लेम कर रहे हैं भारत, वो उससे उनको कितना बेनिफिट हो रहा है, जो कि बेसिकली तो फाल्स है. अच्छा, जो मैंने अभी आपको जिस तरह बताया कि पाकिस्तान का स्टांस के ईस्टर्न साइड पे रन करता है बॉर्डर और इंडिया का स्टांस जो सेंटर ऑफ सर क्रीक पे से रन करता है, बेसिकली उस बॉर्डर के जो टर्मिनस पॉइंट है ना, जो एंड पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उससे आगे जो आपकी मैरीटाइम बाउंड्री है वो डिटरमिन होती है. अब इफ़ वी टेक देयर स्टांस तो Pakistan will have a loss of almost 1500 square kilometers and otherwise Pakistan के हिस्से में वो रहेगा. And that area is rich in hydrocarbons.